حضرت صاحب سنا ہے کہ پانی کے گلاس سے بھی بیماریوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور جنات بھی نظر آتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، تو پانی کا گلاس اگر شیشے کا ہے تو کلام الہی کے اندر اللہ جل شانہ کا نظام چلتا ہے۔ دیکھیں، ایک قرآن پاک کی آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ قرآن پاک کی آیت، اس کے اندر محدثین صدیوں سے فقہا نے بڑے تجربات لکھے، اہل اللہ نے بڑے تجربات لکھے، ہمارے بڑوں اکابرین نے بہت مشاہدات لکھے۔ تو جو بندہ اگر یہ آیت ایک تسبیح پڑھ کے روز سو جائے، اس آیت کو دھیان والی، توجہ والی ایک تسبیح 100 دفعہ اول آخر درود پاک، اللہ پاک اس کے سامنے سے پردے ہٹا، لا تدرکہ الابصار وہو ابصار۔ دیکھیے، فرشتے ہیں، میرے اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں، جنات ہیں، اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں، قبر ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، اللہ نے پردے دیے، اللہ وہ پردے ہٹا دے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ جو تسبیح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس تسبیح کے اندر بہت طاقت ہے، تاثیر ہے، بہت کمال ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان یہ تسبیح کر کے یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے فضل سے کلام الہی میں طاقت اور تاثیر ہے۔ آپ تو مسلمان کی بات کرتے ہیں، اندرون سندھ میرا جانا ہوتا ہے، تو وہاں ایک جادوگر ملا، ہندو، کالا جادو کرتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، آپ مسلمانوں کو اچھا کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو وظیفے بتا رہے ہیں، انہیں مزید سمجھائیں۔ یہ میرے پاس آتے ہیں، جب کہ میں خود پریشان ہوتا ہوں تو آیت کریمہ پڑھتا ہوں، کوئی مشکل مجھے ہوتی ہے تو میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس یہ سیالکوٹ سے آگے آئے، تو وہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، تو مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اور سارا دن محمد الرسول اللہ بہت دہراتا ہوں، 3 دن میں میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کہا، آپ کا وظیفہ ہے۔ تو طاقت ہے اللہ کے نام کی، رب تو سب کا سانجا ہے، اللہ تو سب کا ہے۔ نہیں تو لیکن حضرت صاحب اگر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کی تاثیر کو بھی سمجھتا ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ ایک وقت آئے گا یہ کلمہ اس کو ایمان بھی دے دے گا، کلمے کی طاقت ہے نا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ۔ یہ فرمائیے گا کہ سورۃ القدر اور سورۃ کوثر کا کیا وظیفہ ہے؟ کیا دنیا کی ہر لا علاج بیماری کی شفا اس وظیفے سے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ وظیفہ جو بتا رہے ہیں، مختلف میں نے موقعوں پہ یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے کہ ایک صاحب ہیں لاہور میں، وہ دم کرتے ہیں ہر لا علاج بیماری کا اسی وظیفے سے۔ تو وہ وظیفہ نہیں دیتے تھے، تو ایک دفعہ کسی کو ٹھیک ہو گیا، تو اس نے کہا، کیا مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، عمرہ کرا دیں۔ تو عمرے پہ جاتے ہوئے وظیفہ اپنے بیٹے کو دے گئے، اس بیٹے کے ذریعے سے یہ وظیفہ مجھے ملا، پھر میں نے اس کو عام کیا کہ 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر، واقعتاً اس وظیفے کی طاقت ہے، تاثیر ہے، کمال ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے روزانہ کرنا چاہیے؟ آپ دن میں وقتاً فوقتاً کر سکتے ہیں، کوئی گھر میں مریض ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، تو یہ 3 بار قدر اور 3 بار کوثر پڑھ کے دم کر دیں، اپنے آپ کو دم کر دیں، دن میں چند بار کر دیں، بار بار کر دیں، اس کا معمول بنا لیں، اس کے بہت نتائج۔ اور پھر میں نے اس کو باقاعدہ اپنی میگزین میں لکھا، سوشل میڈیا میں اس کو پھیلایا، کہ میں نے کہا میں نے نہیں چھپانا، اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا، بہت نفع ہوا۔ حضرت صاحب یہ فرمائیے کہ کالے جادو، جنات کا عمل، نظر بد، یہ بندشیں، ان سب سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ ان بندشوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اپنے ارد گرد ایک کڑا لگا دیں، حصار لگا دیں، اس کو میں کڑا کہتا ہوں، حصار کہتا ہوں، دیوار کہتا ہوں، ڈیفنس وال کہتا ہوں، حفاظتی نظام کہتا ہوں۔ اللہ پاک کے 5 نام ہیں، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ اللہ کے 5 نام ہیں۔ ان 5 ناموں کو جو بندہ 11 بار پڑھ لے، صبح 11 بار، شام کو، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لے، اچھی بات ہے۔ اللہ اس کے ارد گرد ایک حفاظتی نظام، ایک حفاظتی دیوار اور ایک حفاظتی طاقت اللہ پاک کر دیتے ہیں۔
بہت بہت کمال چیز ہے. یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب و یا وکیل و یا سلام. جنات، جادو، نظر بد، حاسدین کا حسد، کوئی حادثہ اس کے لیے بہت طاقتور چیز ہے. ہمارے ہاں یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی آدمی کا دوسرے سے کوئی لینا دینا نہ بھی ہو تو راہ چلتے وہ دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حسد سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ دو چیزیں. ایک تو حاسد کے لیے غیبانہ دعا کی جائے. اللہ اس کو بھی دے جس کی وجہ سے حسد کرتا ہے. اللہ اس کو بھی عطا کر، اس کو اپنے خزانے سے دے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں حاسد کے لیے دعا ہے. ایک حفاظت ہے، وہ ہے معوذتین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس. 11 بار صبح شام پڑھا جائے. اور مزید میں اللہ پاک کے 5 نام میں نے عرض کیے ہیں، ان کو زندگی میں شامل کیا. حکیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل ہڈیوں اور جوڑوں کے لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ اس تکلیف میں مبتلا نظر آتا ہے. تو کمر اور جوڑوں کے درد کے لیے کوئی نسخہ بتائیں کہ نوجوان جو ہیں وہ بھی اب اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے ان میں نوجوانوں والی طاقت آ جائے. غذا پہ نظر رکھیں. جیسے ابھی موسم سرما ہے، اور یہ میں جو ٹوٹکا بتا رہا ہوں یہ تو گرمی میں بھی ہے. گھی شکر ہماری زندگی سے نکل گیا. روٹی ہوتی تھی بڑی پکی ہوئی، گہری پلیٹ ہوتی تھی تاکہ ادھر ادھر سے گرے نہ. اس میں گھی، دیسی گھی، خالص گھی ڈال کے اس میں شکر ڈال کے کھایا جاتا تھا. آج کی سائنس پہلے کہتی تھی گھی نہ کھائیں، اس سے دل کے امراض ہیں. اب وہی سائنس کہتی ہے گھی ہی، دیسی گھی ہی دل کے امراض کا علاج ہے. تو یہ ایسا ٹونک ہے، اگر اس کا ناشتہ کریں، اوپر کوئی گرین ٹی، قہوہ کپ چائے پی لے، اس سے بڑا ناشتہ کوئی نہیں. گھی اور شکر اور طاقتور غذا ہے. دوسرا، اپنی غذاؤں میں مکھن شامل کریں، بالائی شامل کریں، اور وہ ہماری زندگی میں صحت کی دلیل ہے. جو قومیں اپنی غذاؤں میں دیسی غذائیں، سادہ غذائیں، جسے آج کے لفظوں میں آرگینک وغیرہ وغیرہ نہیں کرتے، تو وہ جوڑ، پٹھے، آسا مبتلا رہتے ہیں. ایک تو غذائیں، ایک میں ٹوٹکا بتاتا ہوں. آپ ایسا کریں، گوند کی کر، گوند سہانجنا جسے مورنگا کہتے، گوند سہانجنا اور دیسی اجوائن، ایک چھٹانک 50 گرام لے لیں، باریک پیس لیں. چمچ صبح دوپہر شام. جوڑ، پٹھے، مہرے، ڈسک، ان مسائل سب کے لیے لاجواب چیز ہے. اچھا، مجھے آپ کی بات سے ایک واقعہ یاد آ گیا. واقعہ تو نہیں، روٹین ہے. اللہ جنت نصیب کرے میرے والد محترم کو، وہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت دیسی گھی کا پراٹھا، اتنا مکھن اور ساتھ شکر، سحری اس سے کرتے تھے. وہ انہوں نے کبھی سحری میں سالن نہیں لیا. تو اس کی کیا افادیت ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ سمجھدار انسان تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے سارا دن، اگر وہ 17 گھنٹے کا روزہ ہے یا 12 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ سردیوں کا روزہ ہے یا گرمیوں کا، مجھے یہ سارا دن غذا تقویت دے گی، اور سالن کی وجہ سے میں کبھی کوئی جلن نہیں ہوگی. وہ سمجھدار انسان تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے صحت مند زندگی پائی ہوگی، میرا گمان ہے، اور فٹ اور لاجواب زندگی پائی ہوگی، کیونکہ مکھن، شکر اور پراٹھا یہ تو لاجواب چیز ہے. حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو افطاری کے بعد اس لیے کھانا نہیں کھاتے کہ اگر افطاری کے بعد وہ کھانا کھا لیں تو پھر انہیں سحری کے وقت کھانا کھانے میں مشکل ہوتی ہے. تو کیا 24 گھنٹے میں اگر کوئی بندہ صرف ایک بار ہی روٹی کھائے سحری کے وقت بھی، تو اس سے اس کی صحت پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ ہلکی پھلکی غذا تو لینی چاہیے، اور ویسے بھی ہم پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، ہلکی پھلکی غذا لے لیں. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، میرے خیال میں ہر بندے کی یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ ایک وقت میں کھائے. بعض طبیعتیں ایسی ہوں گی، ان کی طبیعت کے مطابق انہیں یہ ترتیب، تو انشاءاللہ ہلکی پھلکی غذا کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے. اچھا، شوگر کے مریض جو ہیں ان کے لیے کوئی نسخہ بتائیں، کوئی عمل بھی بتائیں، خاص طور پہ
جن سے وہ رمضان سے بھی مستفید ہو سکیں اور ان کی شوگر کا بھی کچھ جڑ سے خاتمہ ہو جائے؟ یہ جو میں نے ٹوٹکا بتایا نا، گوند کی کر، گوند کتیرا، دیسی اجوائن، صرف اس میں ایک چیز شامل کر لیں، وہ ہے تخم سرس۔ شریں کے بیج درخت ہے، تخم سرس بھی کہتے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے چپٹے سے بیج ہوتے ہیں، وہ باریک پیس لیں، اس میں شامل کر لیں۔ تو شوگر کے مریضوں کے لیے جہاں وہ شوگر کو خاتمے سے کہ شوگر کا خاتمہ، وہاں شوگر کی وجہ سے جو عوارضات، کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت کمال چیز ہے یہی ٹوٹکا۔ ویسے شوگر کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہے؟ یہ جو دوا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اگر کوئی بندہ مستقل استعمال کرے، بے شمار لوگوں کے مشاہدات ہیں، بے شمار لوگوں کے تجربات ہیں، وہ استعمال کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔